باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج کتاب التوحید کا یہ آخری باب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ باب بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی شان کا ذکر ہے دو حوالوں سے۔ ایک اس کی شان عظمت کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے، اور دوسرا اس کی شان رفعت، شان علو، کہ کتنی بلند ذات ہے اور کتنے علو پر فائد ہے۔ اس شان کی معرفت کا فائدہ یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی خشیت سے اور اس کی ہیبت سے لبریز ہو جائے، اور بندہ یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے، بلکہ آج دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی ہر وقت دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے، اور وہ ذات جبار و قہار مجھ سے میرے تمام تصرفات کا، تمام امور کا حساب لے گا، اور یہ معاملہ بہت ہی ہیبت ناک ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب اس کی عدالت قائم ہوگی، جس دن کی ہیبت کو دیکھ کر یجعل الولدان شیبا، جو دن ہیبت ناک دن دودھ پیتے بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس دن کے خوف سے چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو اس ذات کا خوف ہمارے دلوں میں جاگزیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر لحظہ اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو پہلے ہم یہ تعارف حاصل کرتے ہیں ان احادیث کو پڑھ کے جو شیخ الاسلام ذکر فرمائیں۔ قرآن پاک کی آیت سے آغاز کیا اس باب کا، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے، اشارہ تمام ان کفار کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، مشرکین مکہ، کفار قریش، یہود و نصارہ، اور جو بھی گمراہ دیانات اور فرق ہے، اور آج بھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، خواہ اس کی عبادت میں، خواہ اس کی اطاعت میں، وہ اس عموم میں داخل اور شامل ہے کہ یہ سب لوگ اللہ رب العزت کی تعظیم نہیں کر رہے، اس کی قدر نہیں کر رہے، جو اس کی قدر کا حق ہے اس کی تعظیم بجا نہیں لا رہے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن پوری زمین اس کے ہاتھ میں ہوگی، پوری زمین۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ ساتوں آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اس سے آپ کیا سمجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے؟ تو اس کی تفصیل احادیث میں مذکور ہے، یعنی قرآن پاک کی اس آیت کی تفصیل جو ہے وہ احادیث میں مذکور ہے، جو آگے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پہلی حدیث جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ جاء حبر من الاحبار، حبر ہا کے فتح کے ساتھ اور ہا کے کسرہ کے ساتھ دونوں جائز ہیں۔ احبار یہود، ان کو حبر یا حبر کہا جاتا تھا، جس کی جمع احبار ہے، کیونکہ یہ لوگ علم سے بھرے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بحر تھا، جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوتا ہے،
اس طرح یہ لوگ بھی علم کے سمندر تھے، اور واقعتاً یہود ان کا وصف یہی ہے کہ ان کے پاس علم موجود تھا، معرفت موجود تھی، حقائق کو جانتے تھے، بڑی گہرائی سے پہچانتے تھے، لیکن قبول نہیں تھا، اسی لیے وہ مغضوب علیہم قرار پائے، غضب کے مستحق۔ جن کے پاس علم ہو، معرفت ہو، لیکن انقیاد نہ ہو، قبول نہ ہو، عمل نہ ہو، تو اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق ہے۔ یہ لوگ معاند تھے، ورنہ حقیقت کو جانتے تھے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بعض احبار یہود کا ذکر کیا ہے کہ وہ اثناء سفر مدینہ منورہ سے گزرے، یہ بستی دیکھی اور اس کا ماحول دیکھا، پہاڑ دیکھے، وادیاں دیکھیں، کھجور کے باغات دیکھے، تو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ بستی ہے، اس میں وہ ساری علامات منطبق ہو رہی ہیں جو آخری نبی کے شہر یا بستی کی ہوں گی، یعنی یہاں تک ان کی معرفت تھی۔ چنانچہ وہ نبی علیہ السلام سے ملنے آئے، جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں نبی برحق موجود ہے، تو یہ کہتے ہوئے آئے کہ ہم ایک سوال کریں گے، اگر وہ سوال اس کا جواب انہیں آتا ہوا تو پھر یہ سچے نبی ایمان لے آئیں۔ اور وہ سوال تھا اعظم الشہادہ، کہ سب سے بڑی گواہی کون سی، سب سے بڑی گواہی کون سی، اعظم الشہادہ۔ اس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اعظم الشہادہ کا سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعظم الشہادہ لا الہ الا اللہ کی گواہی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہ اعظم الشہادہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر 3 گواہیاں پیش کی ہیں لا الہ الا اللہ پر۔ ایک خود اللہ کی ذات اس بات پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، سب معبود باطل، وہی اکیلا معبود حق ہے پوری کائنات کے لیے۔ اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں، ملائکہ جن کی تعداد اور جن کی عظمت مسلم ہے، ما فی السماوات السبع موضع 4 اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبہتہ للہ، کہ ان 7 آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے موجود نہ ہو۔ فرشتے اتنی تعداد میں، کوئی فرشتہ کھڑا ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، اور مستقل ایک ہی طرح سے وہ عبادت انجام دے رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد کے ملائکہ وہ سب گواہی دیتے ہیں کسی استثناء کے بغیر کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود حق ہے۔ یہ 2 گواہ، اور تیسرے گواہ اس امت کے علماء، جو اس امت کا اشرف طبقہ ہے، سب سے اعلیٰ طبقہ علماء کا طبقہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس عظیم گواہی میں اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علماء کو ملایا۔ علماء جو ہیں وہ اس امت کے لیے عافیت کے پیامبر ہوتے ہیں، حق اور سچ کے داعی ہوتے ہیں، اس امت کے امراض کی اصلاح کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے کہ ما علامت ہلاک الناس، کہ لوگوں کی بربادی کی علامت کیا ہے، قومیں کب تباہ ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ اذا مات عالمہم، جب ان کا عالم فوت ہو۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ لو کان الفقیہ علی رأس جبل لکان هو الجماع، ایک عالم، ایک فقیہ اور محدث اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہ آپ کا مرجع ہے، جاؤ اس کے پاس روزانہ، اس سے دین سیکھنے کے لیے، علم معلوم کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ تو یہ اشرف طبقہ امت کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر گواہی دیتا ہے۔ فرمایا کہ اعظم الشہادہ، اب جواب ان کو درست مل گیا، مگر ان کا عناد، ان کا حسد، ان کا بغض، ان کا تعصب، یہ قبول حق میں مانع ہوا۔
تو حبر تھے، علم سے بھرے ہوئے، علم کا سمندر، معرفت ان کو حاصل تھی، مگر انقیاد نہیں تھا، قبول نہیں تھا، اور حق کی اتباع نہیں تھی۔ تو جس شخص میں یہ وصف ہو، علم ہو لیکن عمل نہ ہو، اور قبول و انقیاد نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کے غضب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ تو یہ حبر یا حبر، ایک حبر احبار یہود میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور آ کر کہا، یا محمد ان نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، ہم یہ بات تورات میں پاتے ہیں، ہم نے یہ پڑھی ہے یہ بات کہ اللہ تعالی ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر کر لے گا، تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، والارضین علی اصبع، اور ساتوں زمینوں کو بھی ایک انگلی پہ رکھ لے گا، والشجر علی اصبع، اور اس زمین پر موجود تمام درختوں کو، باغات کو بھی ایک انگلی پہ رکھ لے گا، والماء علی اصبع، اور زمین پر موجود سارا پانی، اور یہ بات معلوم ہے کہ پانی زیادہ ہے خشکی کی بنسبت، اسے ایک انگلی پہ رکھ لے گا، والثرى علی اصبع، اور پوری خشکی اور مٹی اسے ایک انگلی پہ رکھ لے گا، بصائر الخلق علی اصبع، اور ساری مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، فیقول، اور فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ یہ قیامت کے دن کی خبر ہے، جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائے گا، تو اللہ رب العزت اپنی عظمت اور ہیبت لوگوں پر قائم کرے گا۔ آج ہمیں یہ بات بتا دی گئی تاکہ یہ ہیبت ہمارے دلوں میں جاگزین ہو جائے کہ یہ ہمارا رب کتنا بڑا اس کا ہاتھ ہے، اس زمین سے بڑا۔ کوئی زمین کو ناپ سکتا ہے؟ اس کی وسعت کا تصور کر سکتا ہے؟ یہ پوری زمین اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، پوری زمین، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو کوئی اس عظمت کا تصور کر سکتا ہے؟ تو اس نے یہ بات نبی علیہ السلام کو بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کے ہنس پڑے، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ہنس پڑے، حتیٰ بدت نواجذہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری داڑھ ہے، آخری داڑھ ہے، وہ بھی کھل گئیں اور نظر آ گئیں، وہ بھی ظاہر ہو گئی۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا نبی علیہ السلام کا کھلکھلا کے ہنسنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کان اکثر ضحکہ التبسم، کہ نبی علیہ السلام کا زیادہ تر ہنسنا تبسم کی حد تک ہوتا تھا، مسکرانے کی حد تک، منہ کھول کر ہنسنا، کھلکھلا کے ہنسنا یہ بہت کم اور کبھی کبھی ہوتا ہے، اور ایسا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر۔ کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے امر کا انتظار کر رہا ہے۔ جس شخص کو یہ بات معلوم ہو وہ کیسے ہنس سکتا ہے، کیسے خوش و خرم دکھائی دے سکتے۔ لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، رونے بیٹھ جاؤ تم لوگ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی معرفت کہ آپ بہت کم کھلکھلا کے ہنستے تھے، زیادہ تر آپ مسکرایا کرتے تھے۔ معراج کی رات تمام فرشتوں نے مسکرا کر خوش ہو کر نبی علیہ السلام کا استقبال کیا، اور آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ ایک فرشتہ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، اور آپ نے اس کا اظہار کیا جبریل امین سے۔ ہر فرشتے نے ہنس کر مسکرا کے استقبال کیا ہے سوائے اس ایک فرشتے کے، اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں، کوئی مسرت کا اظہار نہیں، کوئی مسکراہٹ نہیں۔ جبریل نے فرمایا کہ یہ مالک ہے جہنم کا داروغہ، اس نے جہنم دیکھی ہوئی، اور جب سے دیکھی ہے ہنسنا فراموش کر دی، ہنسنا بھول ہی گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت۔
تو نبی علیہ السلام کبھی کبھی کھلکھلا کے ہنستے جیسا کہ آج ہنسے، اور یہ بھی دین کے لیے۔ یہودی کی اس بات کی آپ نے تائید اور تصدیق کا اظہار کیا، یعنی خالی ہنسنے سے تصدیق سامنے نہیں آتی، بلکہ آگے آپ نے فرمایا، یعنی فضائح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا تصدیق لقول الحبر، عبداللہ فرماتے کہ آپ ہنسے اور آپ کا یہ ہنسنا اس عالم کی خبر کی تصدیق کے لیے تھا۔ اور ہنسنے کی وجہ کیا ہے کہ جو علم اللہ نے قرآن میں دیا وہ تورات میں بھی ہے، تو یہ علم کی موافقت تورات کی اور قرآن کی، اور اس تعلق سے تورات میں تحریف نہیں ہوئی، اور یہ علم صحیح معنی میں موجود ہے۔ یہی خبر قرآن کی بھی ہے، کیا ثم قرأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ ان لوگوں نے کما حقہ، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، اس کو پہچانا نہیں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا۔ اور حال یہ ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ساری زمینیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوں گی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کا اندازہ کرو کہ اس کا ہاتھ ساری زمینوں سے بڑا ہے، کتنی بڑی وہ ذات ہے، کتنی بڑی وہ ذات ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ہیبت،